السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا بأن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء۔ برادران اسلام، آج دنیا کی حالات سے ہم سبھی واقف ہیں۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس سے جوجھ رہی ہے۔ یہ وائرس گزشتہ سال سے اس دھرتی پر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر لقمہ اجل ہو گئے یا لقمہ اجل بن گئے، اور لاکھوں لوگ شفا یاب بھی ہوئے۔ مگر اس سال بہت ہی زیادہ تباہی مچایا ہوا ہے۔ گزشتہ کل جمعرات کو صرف ہندوستان میں تقریباً 3,14,000 سے زائد پوزیٹیو کیسز ظاہر ہوئے ہیں، اور باقی پوری دنیا اس وائرس سے متاثر ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل پر کامل ایمان رکھنا ہے اور اپنا علاج و معالجہ کرنا ہے، اور اس بیماری سے بچنے کی ساری تدابیر اختیار کرنی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تداووا بأن اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج و معالجہ کرواتے رہو۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نازل کی جس کی دوا نہ کی ہو، اور ایسے ہی مولانا حالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مسدس حالی کے اندر فرماتے ہیں، کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا: مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا: دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہونا پیدا۔ یعنی ڈاکٹر سے جا کر کسی نے پوچھا کہ آپ کے نظر میں کوئی ایسی بیماری ہے جو مہلک ہے، لا علاج ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری ہمیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان
رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج جو یہ بیماری اس دھرتی پر سر اٹھا کے ہم لوگوں کی طرف پھنکار کر پھن اٹھائی ہوئی ہے، ہم سارے لوگ پریشان ہیں۔ ڈریے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیے اور اپنا علاج و معالجہ کرتے رہیں۔ علاج کرنا یہ ضروری ہے، یہ اور شفا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی آخر الزمان تاجدار بطحہ کونین کے سردار نے ہمیں چند رہنمائی کی، علاج و معالجے کے بارے میں چند رہنمائی کی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان علاج کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبۃ السوداء کے اندر شفا ہے من کل داء الا السام، ہر بیماری کا سوائے موت کے۔ میرے بھائیو، موت اگر نہیں ہے، موت آپ کی تقدیر میں ابھی نہیں لکھی ہے تو آپ نہیں مر پائیں گے، آپ نہیں مریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حبۃ السوداء، جسے ہم کلونجی کہتے ہیں یا منگریلا کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنے سے سارے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے سوائے موت کے۔ اگر موت لکھی ہے تو اس کا علاج نہیں ہے، لیکن آپ حبۃ السوداء استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب ہمیں کلونجی استعمال کیسے کرنی ہے؟ چند دانے لیجیے کلونجی کا اور گرم پانی میں ابال کر کے کھائیں، یا ویسے بھی کبھی آپ اپنے دانت میں چباتے رہیں، انشاءاللہ آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی بیماری ہے بھی تو آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 5688، اور صحیح مسلم کے اندر 2215 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر بیماری کا علاج حبۃ السوداء کے اندر ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے سنائے مکی، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث فیہن شفاء من کل داء الا السام، السنا منہم السنا۔ کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، اس حدیث کے اندر انس کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی میں سے ایک ہے سنا مکی۔ سنا مکی وہ ہمارے یہاں شاید پترک کو کہا جاتا ہے، جسے ہماری عورتیں سالن کے اندر پترک ڈالتی ہیں، اس کو سنا مکی کہا جاتا ہے۔ سنا مکی کو آپ لے لیں، یہ سنن الکبریٰ نسائی کی حدیث ہے، اور حدیث اس کی سند جو ہے حسن ہے، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ سنائے مکی استعمال کریں گے انشاءاللہ ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے۔ تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس پتے کو پانی میں ابالیں، ابال کر کے جس طرح ہمارے ہاں جو سادہ تیار کیا جاتا ہے ویسے تیار کریں اور پیئیں، انشاءاللہ تمام بیماریوں سے آپ کو شفا ملے۔ اسی طریقے سے عود ہندی، جسے
قسط شیری کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کریں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، ام قیس بن محصن رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیہ، تم اس عود ہندی کو استعمال کرو کیونکہ اس کے اندر 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو عود ہندی بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک دوا ہے، سمجھے دوا کے طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی شفا ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری 5692 اور صحیح مسلم 2214۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ خون بھی حضرت کے بارے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکمۃ من المن الذی انزل اللہ عز وجل علی بنی اسرائیل وماؤها شفاء للعین۔ اب سعید بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خون بھی اس میں یہ اس من کی ایک شکل ہے، خون بھی اس من کی ایک شکل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ مان لیجیے کسی کی آنکھ میں لالی ہے یا آنکھ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو اس کے اندر یہ کھمبی کا پانی اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور یہ کھمبی کسے کہتے ہیں؟ جسے ہمارے ہاں آج کہا جاتا ہے، شاید جہاں گوبر وغیرہ رکھتے ہیں اور چھاتا جو نکلتا ہے، گوبر چھتا جسے کہتے ہیں، وہ ہے کھمبی۔ اس کو جو ہے اس کا پانی جو ہے آنکھ کی بیماری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 5708 اور صحیح مسلم کے اندر 2049 نمبر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں جو چیزیں بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ نے دوا بتلا دی تھی، اور ان بیماریوں کا جو لا علاج ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی شفا دے گا اللہ تعالیٰ، اگر ہم اس کا استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے عجوا کھجور لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم۔ عجوا یہ جنت کی کھجور میں سے ایک کھجور ہے، اس میں زہر کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر زہریلی چیز کوئی ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ہے کہ حسن غریب ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طریقے سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم يضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر۔ کہا کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یعنی جو آدمی صبح کے وقت میں 7 عجوا کھجور کھا لے گا اس دن اسے زہر بھی نقصان نہیں دے گا اور نہ جادو بھی۔ گویا اگر کوئی آدمی صبح میں 7 کھجور کھا لے تو اس دن انشاءاللہ اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی، چاہے وہ کرونا ہو چاہے جو بھی ہو، اگر وہ کھا لے انشاءاللہ اس سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے پہلے کہا کہ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ بھروسہ کریں اور ان چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس سے شفا دے گا، اگر کسی کو بیماری نہیں ہے تو آپ کھجور کھایا کریں، انشاءاللہ آپ بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کھجور کو ہم جو آپ کھجور کھایا کریں، یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے
5769 نمبر حدیث ہے. اور صحیح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے بالائی حصے کا اجوا کھجور ہے، یہ شفا کی، اس کے اندر شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. صبح کے وقت ان کا استعمال کرنا یہ شفا کا باعث ہے. یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے اور 2048 میں حدیث ہے. تو میرے بھائیوں، اجوا کھجور کھایا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے شہد جو ہے آپ استعمال کریں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب، ہمارے بھائی کو دست آ رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اسے تم شہد پلاؤ. وہ گئے، شہد پلائے، شہد پلانے کے بعد پھر اس کا دست بڑھ گیا. آیا اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے شہد پلایا ہے لیکن میرے بھائی کا جو دست ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پھر سے اس کو شہد پلاؤ. پھر سے شہد پلایا، پھر سے بڑھ گیا. آیا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی پھر سے اس کا دست بڑھ ہی گیا ہے، افاقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام صحیح ہے، اللہ کی بات سچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اور قرآن کے اندر ہے فیہ شفاء للناس، سورہ نحل آیت نمبر 69 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. تو میرے بھائیوں، شہد پیا کریں. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہے ابو سعید خدری کی، وہ بخاری کے اندر 5683 ہے کہ اس کے اندر بھی شفا ہے. اگر کسی کو دست آ جائے تو اس کو جو ہے سو آپ شہد پلا دیا کرے. یا کوئی بچہ ہے زیادہ پریشان ہے، پیٹ کے اندر پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو بچے کو جو ہے اپنے شہد انگلی سے اس کے زبان پر رکھیں، انشاءاللہ اللہ چاہے گا شفا دے گا. تو شہد کے اندر بھی شفا ہے، آپ شہد پیا کریں اور اپنے بیمار کو پلائیں. اسی طریقے سے زمزم کا پانی، زمزم کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ یہاں حرم میں کب سے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے حبیب، میں تو 30 دن سے ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ حرم میں 30 دن سے ہیں تو پھر کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب، سوائے زمزم کے کوئی کھانا پانی نہیں تھا، میں صرف زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، یہی میرا کھانا تھا، یہی میرا پینا تھا. اور یہ پانی پی کر کے دیکھیے کہ میں کتنے تندرست ہوں، مجھے بھوک کی وجہ سے کبھی لاغڑی اور کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ وہی طعم طعام وشفاء لسقم، یقیناً یہ مبارک پانی ہے اور اس کے اندر کھانا بھی ہے اور بیماری کے لیے شفا بھی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آب زمزم ہمارے لیے نعمت ہے، زمزم کا پانی ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گیا ہو یا کورونا ہی لگ گیا ہو تو آپ زمزم کا پانی پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کلی عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، کامل بھروسہ رکھنا ہے کہ شفا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. علاج ہم کریں، علاج کرنے، تدابیر کریں، یہ ساری چیزیں ہم کریں، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مسند الطیالسی کی ہے، صفحہ 61 پر، اور حدیث رقم ہے 457 اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں، گائے کا دودھ، گائے کے دودھ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من دائن الا انزل له شفاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے اس زمین پر مگر اس کے لیے شفا ہے، اس کا علاج ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. یعنی کوئی بھی بیماری اس دھرتی پر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَفِي أَلْبَانِ الْبَقْرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. اور سن لو میرے ساتھیوں، گائے کے دودھ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. گائے کے دودھ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ حدیث آپ کو مستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ 194 پر ہے. تو میرے بھائیوں، آپ گائے کا دودھ پیا کریں. صبح صبح میں اگر آپ خالی پیٹ انشاءاللہ پیئیں گے تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ کی. اسی طریقے سے اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا ہے حاکم نے اور اس کی موافقت امام ذہبی نے کی ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے سنن کبریٰ کے اندر عبداللہ بن مسعود کی دوسری روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بألبان البقر فإنها ترمی من کل شجر. کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ گائے ایک ایسا جانور ہے جو ہر گھاس درخت وغیرہ چڑھتی ہے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دودھ کے اندر شفا رکھی ہے. ہر قسم کی دودھ کا گھاس جو ہے وہ گائے کھاتی ہے، لہذا گائے کا دودھ پیا کرے. انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور ہمارے نبی نے کہا کہ گائے کا دودھ استعمال کرو، اس کے اندر شفا ہے. اسی طریقے سے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم لوگ دوا کروائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم تداووا بأن اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء. کہا کہ ہاں تم لوگ علاج کرو، علاج کرواتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی ہے مگر اللہ نے اس کی دوا نازل کر دی ہے. علیکم بألبان البقر فإنها ترمی من الشجر. اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو، اس لیے کہ یہ درختوں کو چڑھتی ہے. اللہ نے اس میں کے اندر شفا رکھا ہے. یہ بھی حدیث آپ کو جو ہے صحیح ہے، اس کے سند حسن ہے. تو اس طرح سے ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ سبق دے دیا کہ تم لوگ علاج معالجہ کرتے رہو، گھبراؤ نہیں، اور ان چیزوں کا استعمال کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا. اسی طریقے سے سنگی لگوانے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنگی لگوائیں اور فرمایا تمہاری دواؤں میں بہترین چیز سنگی لگوانا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5696 اور مسلم جو ہے 1577. تو اس طرح سے ہمیں سنگی سنگی مطلب یہ ہے کہ جہاں درد آپ کے جسم کے اندر ہے یا کہیں بیماری ہے تو وہاں پر جو ہے وہاں سے خون کو کیا کہتے ہیں بلڈ سے کاٹ کر کے یا اس کا طریقہ ہے اس سے نکالا جاتا ہے خون کو، اسی کو سنگی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے شرطت محجم او شربت من اصل او لدغت بنار. کہا اگر تمہاری دواؤں میں کسی چیز میں خیر ہے، اچھائی ہے، تو سنگی لگوانے میں، شہد پینے میں یا آگ سے داغ دینے میں. اس کے اندر جو ہے اللہ نے شفا رکھی ہے. بخاری یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر ہے، حدیث رقم 5683 اور مسلم 2205 نمبر حدیث ہے. اسی طریقے سے مستدرک الحاکم میں، سنن کبریٰ میں اور ابو داؤد میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء. جو آدمی اسلامی مہینے کے 17، 19 اور 21 تاریخ کو سنگی لگوائے تو اسے ہر مرض سے شفا ہوگی. یہ مختصر، یہ جو ہے آپ کو ابو داؤد کے اندر ہے، سنن کبریٰ کے اندر ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے. یہ
اور یہ اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ امام مسلم کے شرط کے مطابق جو ہے یہ صحیح ہے، اور اسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سنگی لگوانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آگ سے داغنا، یعنی آگ سے جو داغا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثہ، شربۃ اصل و شرطہ و محجم و ویکۃ النار۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وما احب ان اقتوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 چیز کے اندر شفا دی ہے، ایک جو ہے شہد پینے میں، اور سنگی لگانے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور پھر آگے فرماتے وما احب ان اقتوی، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا، صحیح بخاری۔ لیکن پھر دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کے پاس ایک طبیب کو، ایک ڈاکٹر کو علاج کے لیے بھیجا۔ وہ ڈاکٹر ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کا ایک رگ کاٹ کر اسے آگ سے داغ دیا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2207 نمبر حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کی روایت ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بازو ایک رگ میں تیر لگ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے تیر کے فالے کے ساتھ ان کو داغا، ان کے ہاتھ میں ورم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ سے داغ دیا۔ تو یہ صحیح مسلم 2208 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس طرح کی بات آئے، کوئی بیماری داغنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور حدیث کے اندر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے داغنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ انہو اقتوی من اللقوہ، لقوہ کی بیماری، لقوہ جب کسی کو مار دیتا تھا تو آپ اسے آگ سے داغتے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ کان ینہا عن القی ثم اقتوی بعدہ، شروع میں آپ نے جو ہے اس سے منع کیا، پھر بعد میں اس کے آپ نے اجازت دے دی۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا یہ مطلب ہمیں ہے، ابھی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک ذریعہ ہے علاج۔ تو ابھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر، پریشان حال ہیں، آپ ان چیزوں کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کلی دے گا۔ اگر جسے نہیں بھی ہوا ہے وہ استعمال کریں گے تو اللہ اس کو محفوظ رکھے گا اس سے، یا جس کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو آپ اس کو یہ ان چیزوں کا استعمال کروائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک چند دعائیں میں آپ کو سکھلاتا ہوں، آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا دے گا۔ جیسے آپ ہمیشہ بیماریوں سے بچنے کی دعا کرتے رہیں، اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں یا بازار مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اور خاص کر ابھی رمضان کا موسم ہے، ہمارے نوجوان ساتھی بازار مارکیٹ جاتے ہیں اپنے گھر کے بچوں کے کپڑے کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کہیں جاتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھ لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ دعا آپ پڑھ کر نکلیں گے تو وہ آپ کا استقبال، آپ اس طریقے سے جائیں گے جس طرح کوئی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور آگے پیچھے اس کا جو ہے باڈی گارڈ ہوتا ہے، تاکہ کہیں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی اس پر نہ ہو، حفاظت کرتا رہتا ہے، ایسے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت میں رکھے گا۔ تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھ لیں گے تو جب یہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے جاؤ، تم نے جو ہے تم بچا لیے گئے، تمہاری حفاظت کی جائے گی، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کو آپ پڑھ کر کے نکلیں۔ جب اس دعا کو پڑھ کر کے آپ نکلیں گے، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلے تو اس دعا کو پڑھا،
اور جب آپ کہیں پہنچے ہیں مارکیٹ میں کسی دکان کے اندر اور آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں تو وہاں جب پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد آپ 3 مرتبہ کہہ دیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری کوئی کا حملہ آپ پر نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے جب تک آپ وہاں پر ہیں۔ اس دعا کو پڑھیں، یا آپ وہاں پر ہیں کہیں سے دیوار گرنے کا یا چھت بیٹھنے کا، انشاءاللہ وہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا جب اس دعا کو آپ پڑھیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے اور ہے صبح و شام میں 3 مرتبہ آپ کہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے غالباً عثمان، میں نام بھول رہا ہوں، تو ان کو جو ہے یہ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس دن وہ دعا نہیں پڑھ پائے، اور جب وہ دعا نہیں پڑھ پائے اسی دن ان کو لقوہ نے حملہ کر دیا، لقوہ اس کو فارغ مار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتا رہا، ہمیشہ محفوظ رہا، لیکن جس دن نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے گھر میں پریشانی تھی، میں نہیں پڑھ پایا تو مجھ کو لقوہ مار دیا تھا۔ تو آپ یقیناً اس دعا کو پڑھیں صبح شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام آفات بلیات، اچانک جو بیماریاں آتی ہے جیسے لقوہ مارنا یا اچانک سانپ آپ کے سامنے سانپ آ جائے ڈس لائے، یہ جتنی بھی چیزیں اچانک ہونے والی ہے تمام سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حفاظت کرے گا جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے صبح شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور پڑھیے۔ اسی طریقے سے آپ چند چیزیں استعمال کرتے رہیں۔ آپ اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے یا ڈر ہو رہا ہے، آپ ہمیشہ مسواک کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے نیم کی چند پتیاں لے لیں اور روزانہ چبائیں، نیم کی چند پتیاں۔ اسی طرح میں نے بتایا کلونجی کے چند دانے، ایک چٹکی کم از کم دن میں 1 مرتبہ اپنے منہ میں رکھیں اور اس کو چباتے رہیں۔ ابھی روزے کی حالت میں، روزے میں ایسا نہ کریں، رات میں کھا لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اسی طریقے سے دودھ میں ہلدی ملا کے پئیں، اس سے بھی آپ کو تقویت ملے گی اور آپ بچیں گے بیماریوں سے۔ اسی طریقے سے کلونجی کا اگر تیل مل رہا ہے تو کلونجی کا تیل لے لیں۔ جس آدمی کو کورونا ہو گیا ہے تو اس آدمی کا کوئی بیمار ہے تو کلونجی کا تیل لے لیں، 1 قطرہ تیل رات کو سوتے وقت ان کے ناک میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اسی طریقے سے آنولا استعمال کریں، سبز چائے بار بار پیتے رہیں، ناک میں بار بار بھاپ لیتے رہیں گرم پانی کا۔ اسی طریقے سے گرم پانی میں شہد کے چند قطرے ڈال کر پیئیں، یعنی مودھ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو آپ گرم پانی گرم کر لیں اور اس کے اندر جو ہے ڈال کر کے پیئیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کا گلا بیٹھ گیا ہوا ہے اور گلا جو ہے سو کھانسی ہے، بول نہیں پا رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ پانی گرم کریں، اس کے اندر جو ہے ادرک ڈال کر کے گرم کر دیں اور جب پانی ابل جائے تو اس کو باہر نکالیں۔ پھر جو ہے سو آپ وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں وہ جو کلم جمع، یہ جو ہوتا ہے گول مرچ کو پیس ڈالیں اور پیس کر کے اس میں ڈال دیں، پھر 1 چمچہ شہد ڈال دیں، یعنی ادرک کا چھنکا بنائیں، چائے بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے گول مرچ کو پیس کر کے اس میں ڈال دیں اور پھر اس کے بعد 1 چمچہ شہد ڈال کر کے پئیں۔ انشاءاللہ اگر شام کو پئیں گے تو صبح تک آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ تاثیر دیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے زیتون کا تیل 1 چمچہ پی لیں اور تھوڑا سا 1 قطرہ ناک میں ڈال لیں۔ اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اس کو کئی دن تک ایسا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے گرم پانی کا بار بار جو ہے گرگرا کرتے رہیں اور کھانے میں ہری سبزیاں استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے سنا مکی، جو میں نے آپ کہا سنا مکی کا جو سادہ تیار کریں وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور
یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والا مہینہ بنایا ہے. بابرکت ہے, رحمت ہے, اور یہ ہمارے لیے موسم بہار ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, بیماری سے بچنے کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے آپ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے رہے. انشاءاللہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو ٹال دیتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے. اس لیے اس کا استعمال کریں کہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر بتلاتا ہے اس حساب سے قدم اٹھائیں. آپ جو ہے ماسک وغیرہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے دوری بنا کے رکھیں. اس حالات میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو میرے بھائیوں, میں نے جتنی چیزیں بتائی ہے, ہمیں امید ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. لیکن ہاں, یہ اللہ پر اعتماد رکھنا ضروری ہے کہ جو میں استعمال کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اللہ اس کے ذریعے ہمیں شفا دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو میرے بھائیوں, جو حالت بنی ہوئی ہے ابھی, اس حالت سے گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, عام زندگی گزارے, لیکن احتیاط کریں. جو دوا بتائی گئی ہے یا جو احتیاط کا طریقہ ہے اس چیز کو استعمال کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. لیکن ہاں, آپ کو پتہ نہیں یہ بیماری ہم کو لگ جائے گی, ڈرے نہیں. ڈریں گے تو بیماری آپ کو لگے گی. آپ کو خالص اس طرح سے رہنا کہ ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے, وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. تو میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہے, اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اگر موت آپ کی قسمت میں نہیں لکھی ہے, موت نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو استعمال کریں. اور جن کو بیماری نہیں ہے انشاءاللہ اگر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ یہ جو بیماری دنیا کے اندر ہے اللہ اس بیماری سے بچا لے. اللہ بلکہ تمام انسانوں کو اللہ اس دھرتی سے جتنی جلد ہو سکے اس بیماری کو اللہ کو دور کر دے. اللہ جو بھائی ہمارے پریشان حال ہیں, اس بیماری میں جوجھ رہے ہیں, اللہ جتنی جلد ہو سکے انہیں شفا دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق دے. اللہ جو ہم سے دنیا سے اس دھرتی سے ہم سے پہلے چلے گئے ہیں, اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما. اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے والدین کی گناہوں کو معاف فرما, انہیں جنت دے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما, ہمارے قیام کو قبول فرما. اللہ ہم لوگوں کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ جو آج تیرے نبی کی حدیث کی روشنی میں جو بتائی گئی ہے باتیں, اللہ ہمیں تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اور جو ہم میں بھائی بیمار ہیں انہیں اس کے ذریعے اللہ انہیں شفا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.